آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ بھارتی تاریخ میں ایک ایسا نام جس نے کم سنی میں اپنی ذہانت و فطانت سے ملک و قوم کو حیران و شستر کر دیا۔ متضاد حیثیتوں پر مبنی زندگی کے مالک مولانا ابوالکلام آزاد ایک زبردست صحافی، عالی مرتبہ مجتہد، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، مگر ان کے والد مولانا سید محمد خیر الدین ابن احمد انہیں فیروز بخت کے نام سے پکارتے تھے۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد مصر کی مشہور درسگاہ جامعہ ازہر چلے گئے، جہاں انہوں نے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔ عرب سے ہجرت کر کے بھارت آئے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے یہیں سے 15 برس کی عمر میں لسان الصدق جریدے کی ارادت کی اور سن 1912 میں 20 برس کی عمر میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، جس پر انگریز حکومت نے پابندی لگا دی۔ اس کے بعد مولانا آزاد نے انگریز مخالف پالیسیوں پر دوسرا البلاغ اخبار جاری کیا۔ مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھا، وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے تحریک عدم تعاون، بھارت چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ گاندھی جی کی قیادت پر انہیں پورا اعتماد تھا۔ گاندھی کی افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ وہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑی۔ بھارت کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت سے اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہے۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیے بھی لکھے، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علم و تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف ہیں۔ مولانا نے اپنی کتاب غبار خاطر قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران تحریر کی تھی، جسے مالک رام جیسے محقق نے مرتب کیا اور ساہتیہ اکادمی نے اسے شائع کیا۔ مولانا آزاد اپنے عہد کے خداداد صلاحیتوں کے مالک شخص تھے، جس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے، اور اسی ذہانت، لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ مولانا آزاد کا انتقال 2 فروری 1958 کو ہوا۔ اردو بازار جامع مسجد دہلی کے احاطے میں ان کا مدفن واقع ہے۔